بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بلال کا خاندان اصل میں نوبہ، سودان کے شمال اور مصر کے جنوب کے علاقے سے ہیں۔ بلال کے والد حبشہ کے اسیروں میں سے تھے اور وہ خود بنی جمع یا سرا کے جو کہ مکہ میں رہائش پذیر تھے۔ غلام خاندان میں پیدا ہوئے۔ بعض نے بلال کے سن ولادت کو عام الفیل کے 3 سال بعد کہا ہے۔ بلال کا قد لمبا، جسم دبلا، رنگ تیز سیاہ، جھکی ہوئی کمر، لمبے اور بوڑھے بال اور چہرہ ملائم اور نازک تھا، اور کہا گیا ہے کہ بلال نے اپنے بھائی کے ہمراہ یمن کے سفر کے دوران شادی کا ارادہ کیا۔ رشتہ مانگتے وقت اپنا تعارف یوں کروایا: میں بلال اور یہ میرا بھائی، ہم دونوں حبشہ کے غلام تھے، ہم گمراہ تھے اور خدا نے ہمیں ہدایت کی ہے، غلام تھے، خدا نے ہمیں آزاد کیا ہے، اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ ہمیں دیں تو الحمدللہ اور اگر نہ دیں تو اللہ اکبر۔ لڑکی کے گھر والے اس سے پہلے کہ بلال کا کوئی جواب دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بلال کے بارے میں رائے دی اور فرمایا: اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیشت ہے۔ بلال کئی مہینے رنج اور مشقت کو برداشت کرنے کے بعد خرید کر آزاد کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ بلال کو حضرت ابوبکر نے آزاد کیا تھا، لیکن تاریخ میں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ابو جعفر اسقافی، استاد ابن ابی العدید، واقدی بن اسحاق اور دوسرے قول کے مطابق بلال کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا ہے۔ شیخ توسی ابن شہر آشوب نے بھی بلال کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد شدہ کہا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں بلال کو خرید کر آزاد کرتا، تاریخی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ حضرت خدیجہ نے اپنی تمام دولت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہوا تھا تاکہ آپ اسے راہ خدا میں خرچ کریں، اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر کے معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ ایک غلام کو تشدد سے نکال کر خرید کر آزاد کریں۔ بلال آزادی کے بعد مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے اور وہ اسلامی کے پہلے مؤذن اور سفر وطن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور رفیق تھے۔ بلال بیت المال کے خزانچی، خزانے دار بھی تھے۔ وہ تمام جنگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جنگ بدر میں بلال کے اشارے پر امیہ بن خلف اور ان کے بیٹے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے گئے، اور بعض قول کے مطابق امیہ کو خود بلال نے قتل کیا۔ بلال کا شمار ان افراد میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس راہ میں کفار قریش و کفار مکہ خاص طور پر اپنے مالک امیہ بن خلف کی طرف سے بے حد سختیاں برداشت کی، مگر پھر بھی دین اسلام سے منصرف نہیں ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں بھی بلال اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد سے تھے، اور آپ نے ان کے اخلاص اور تہذیب نفس کی مدح کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بلال کے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے اور مخالفین کے اس پر اعتراض کرنے کے بارے میں مطالب بیان کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے بلال کو عبد صالح اور اہل بیت کا دوست کہا ہے۔ بلال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کرنے والے راویوں میں سے ہیں، اور صحابہ و تابعین کے ایک گروہ نے ان سے روایات نقل کی ہے۔ بلال کی قدر و جلالت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں، جیسے بلال کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد میں ہے۔ وہ تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ بہشت 3 افراد کے مشتاق ہے: علی، عمر اور بلال۔ 3 کالی رنگت کے افراد جنت کے سردار ہیں: لقمان حکیم، نجاشی اور بلال۔ اور حضرت فاطمہ کے گھر کے امور میں مدد کرنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو دعا دی۔ مفسرین کے قول کے مطابق بلال اور ان کے ساتھیوں کی شان و منزلت کے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں۔ سورہ نساء آیت 69، سورہ انعام آیت 52، سورہ نحل آیت 110، سورہ کاف آیت 28 اور سورہ حجرات آیت 11-12 ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔